آج میں 15 منٹ پہلے پہنچ گیا. ارے مبارک ہے بھائی، 5 منٹ کا اضافہ ہو گیا. میں کل مسجد نہیں جا سکا تھا، آج میں مسجد پہنچ گیا. یا مبارک ہو بھائی، ترقی ہوئی ہے. کل میری سوچ میں یہ خرابی تھی، آج یہ سوچ بدلی ہے بھائی، ترقی ہوئی ہے. بس یہی تو کرنا ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں. دیکھو 3 چیز کرنا ہے، 3 چیز کرنی ہے. اگر یہ 3 چیز تمہارے اندر شام آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا. اور اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو کامیابی نہیں ہو سکتی. میں بار بار عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے قانون بنایا، اللہ قانون ہمارے لیے نہیں بدلے گا. یہ سب سے پہلے اللہ سے مانگو. تم نہیں کر سکتے، تمہارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے تمہیں توفیق دینا. سب سے پہلے یا اللہ میں دنیا میں آیا ہوں، آیا نہیں ہوں، لایا گیا ہوں، تمنا میں الجھایا گیا ہوں، لیکن یا اللہ میں تو پھنس گیا. تو آپ مجھے توفیق عطا فرمائے. مجھے باپ کو بھی راضی کرنا، ماں کو بھی راضی کرنا، بیوی کو بھی راضی کرنا، پڑوسوں کو بھی راضی کرنا، سب کو راضی کرنا. میں کیسے کروں گا؟ یہ تو میں نہیں کر سکتا. کا وقت ہے کہ آپ مجھے توفیق نہ دے دیں. تو سب سے پہلے تو سرا پکڑو نا. کون کرے؟ تم کرو گے. تم نہیں کر سکتے، یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے. بس سمپل ہے. جو عورت کا کام ہے وہ عورت کرے گی، جو مرد کا کام مرد کرے گا نا. مرد بچہ تو پیدا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتے، یہ تو عورت کر سکتی ہے. اسی طرح عرض کر رہا ہوں، یہ عمل تم نہیں کر سکتے. سب سے پہلے اس بات کو سمجھ جاؤ، دل و دماغ میں بٹھا لو کہ میں نہیں کر سکتا. اللہ سے کہو یا اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے. 2 رکعت نماز نفل، اس کی اہمیت بڑھا دو. چلتے پھر تو الگ کہو، لیکن 2 رکعت نماز نفل روز کا معمول بناؤ. دوسرا کیا؟ صحبت. جب تمہاری یہ دعا قبول ہوگی تمہیں صحبت ملے گی. تمہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے جوڑ دے گا جیسے تم ہوگے. تمہاری اصلیت اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. اللہ جانتا ہے یہ کیا ہے. بروں کے ساتھ بروں کو جوڑ دیتا ہے، اچھوں کے ساتھ اچھوں کو جوڑ دیتا ہے. تو صحبت ملے گی. اس کا مطلب ہے کہ بھائی میں ڈاکٹر کے ساتھ رہوں گا، ڈاکٹر بن جاؤں گا. میں انجینئر کے ساتھ انجینئر بنوں گا. میں اللہ والوں کو ساتھ اللہ والا بن جاؤں گا. کیونکہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. بھائی سمپل ہے. اگر خربوزے ہو تو رنگ پکڑے گا، اور اگر خربوزے نہیں ہو تو پھر تو مشکل ہے. لیکن ہو ہی نہیں سکتا. تیسری چیز کیا ہے جو بات عرض کر رہا ہوں؟ جب یہ 2 چیز بنے گی تو تیسری چیز کسوٹی پیدا ہوگی. جب یہ 2 عمل ہو جائے تو تیسری چیز کسوٹی پیدا ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ یا اللہ یہ توفیق آپ نے دی، اللہ آپ کو شکر ہے. میں یہاں پر آگے بیٹھ گیا، یا اللہ یہ نیک اعمال ہے، مجھے آپ نے توفیق دی، اللہم لک الحمد للہ. کسوٹی آ گئی. میں محروم ہو گیا، یا اللہ میری بدعمالی ہے، مجھے معاف فرما دیجئے. کسوٹی آ گئی. میں مسجد پہنچ گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے. میں مسجد سے محروم رہا، یا اللہ مجھے معاف فرمائیے. یہ ہے کسوٹی. لیکن یہ جو کہنا ہے کہ صاحب آج ایسا ہو گیا، کل ویسا ہو گیا، میں آ رہا تھا لیکن ایسا ہو گیا، میں کر رہا تھا لیکن ہو نہیں سکا، یہ نہیں ہے. یہ غلط ہے. غلط. صحیح ہے کہ اللہ میری بدعمالی نے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ تمہارے اعمال نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل سے تم کرتے ہو، اسی طرح تم نہیں، تمہارے اعمالوں کی بنا پہ تمہیں روکا جاتا ہے. تمہارے اعمالوں کی بنا پہ تمہیں لعنت میں مبتلا کیا جاتا ہے. تمہارے اعمالوں کی بنا پہ تمہیں تکلیف میں ڈالا جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. وما اصابکم بمصیبۃ فبما کسبت ایدیکم. بہت ساری چیزیں تو اللہ کہتا ہے میں معافی کر دیتا ہوں. تو بس یہی عرض کر رہا ہوں، سمپل فارمولہ ہے. جس دن یہ فارمولہ ہمارے اندر آ گیا تو کسوٹی بن گئی. اور اگر یہ نہیں ہے تو اللہ معاف کرے، یہ وہ لعنت ہے جس پہ ہم اور آپ ابھی تک مبتلا ہے. کیونکہ دنیا کے اندر یہ قانون نہیں ہے کہ بغیر اسباب کے کوئی چیز مل جائے. ای چیز خود بخود چیزیں نہ شد، ای آہن خنجرے تیغے نہ شد. کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی. کوئی بنانے والا آتا ہے، کوئی بناتا ہے. تو جس کو کہتے ہیں مولا روم کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد.
میں نہیں بنا، بلکہ مولانا مجھے شمس و تبریز میرے لیے آئے، اللہ میں نے بھیجا، میں مولانا روم بن گیا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ تین کسوٹی کو اپنے اندر ڈال کر خدائی قسم اس کو پھر اس کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ بن نہیں گیا، بلکہ جیسے ابھی سنایا گیا کہ بھائی نیکی کو رکھنا سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، کہ بچا کے لے جاؤ، ایمان کو بچا کے لے جاؤ۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد، یہ تو ایمان، اس کو بچا کے لے جانا ہے۔ یہ ہے امتحان، جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھو کیا کرتا ہے۔ جو وعدہ کیا تھا اس صحابہ کے دور میں کیا رزق کیسے ہوگا بھائی، اس صحابہ کے دور میں جب ایک تھوڑے سے پیسے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے اور کھانے کو نہیں تھا تو چمڑا چوستے تھے۔ جب دین آیا تو کیا ہوا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، ہر آدمی جو ہے مالدار ہے بھائی۔ ارے کوئی تو مل جائے یہ زکوٰۃ لے لے، کہ صاحب کوئی نہیں لے گا، سب مالدار ہیں۔ یہ مال کہاں سے آیا؟ یہ حاکمیت پوری دنیا کی جو حکومت کی ہے وہ کہاں سے آئی؟ یہ عزت جو آج تک ہمارے رونگٹے کھڑے جاتے ہیں ان کا نام لے کر، یہ عزت کہاں سے آئی؟ یہ اسی دین سے آئی تھی، جس دین کو ہم اپنانے کو اللہ معاف کرے ہمارے اندر اس بات کی توفیق نہیں ملی۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، بہت دل سوزی سے بھی عرض کر رہا ہوں، چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، یہ وقت کم رہ گیا۔ کامیابی یہی ہے، ورنہ 20 سال کے بعد 30 سال کے بعد پتہ چل جائے گا، پریشانی رہو گی، پھر واپسی نہیں ہوگا کہ غلطی ہو گئی تو دوبارہ نہیں ہے۔ جو بچ گیا ہے اس کو بچا کے لے جاؤ، اور اس کا طریقہ یہی ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کی صحبت میں آ گئے، وہ بچ جاؤ گے تو ادروائز کوئی نہیں بچے گا۔ جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو بیٹھ گیا وہ بچے گا، ادروائز کوئی نہیں بچے گا۔ اسی طرح یہ بات اللہ نے کہی، کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو وقت ہے کہ تم کونوا مع الصادقین کے اندر نہ آ جاؤ، ان نیک لوگوں کی صحبت میں نہ آ جاؤ، بچ جاؤ گے۔ اللہ نصیحت کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا ہوں، اور اللہ کی نصیحت کو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، دعا کر لیتے ہیں۔